نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے ریاست کے مقاصد اور عنوان ہے جدلیاتی لبرل ریاست کے فرائض۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے پچھلے کئی دنوں سے جو ایپیسوڈ کر رہا ہوں وہ ریاست کے مقاصد کے حوالے سے ہیں کہ کوئی ریاست کیوں بنائی جاتی ہے، کیوں قائم کی جاتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے مختلف نظریات رکھے ہیں۔ تو جیسا کہ انفرادیت پسندوں کا نظریہ ہے، اجتماعیت پسندوں کا نظریہ، فسطائیت پسندوں کا نظریہ، یہ تمام کے تمام نظریات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنا ذاتی نظریہ یعنی جدلیاتی لبرل نظریہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے ریاست کے مقاصد کا، کہ جدلیاتی لبرل ازم کے نزدیک ریاست کے مقاصد کیا ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے ایک جدلیاتی لبرل ریاست کے فرائض بیان کر رہا ہوں، اور ان فرائض میں سے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے 4 فرائض پہلے رکھ دیے ہیں، 4 فرائض بیان کر چکا ہوں۔ آج آپ کے سامنے ایک جدلیاتی لبرل ریاست کا 5واں، 6واں اور 7واں، یہ 3 فرائض آپ حضرات کے سامنے رکھنے مطلوب ہیں۔ تو عزیزان محترم، 5واں جو ہے فرض ایک جدلیاتی لبرل ریاست کا، وہ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ایک جدلیاتی لبرل ریاست قانون کی بالادستی کو اولویت دیتی ہے۔ قانون کی بالادستی امن و امان اور سماجی ترقی کی ضامن ہے۔ اگر قانون کو بالادستی حاصل نہیں ہوگی تو امن و امان قائم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی سماجی سطح پر عوام الناس ترقی کر سکتے۔ جی ہاں، اگر غریبوں کے لیے قانون کچھ اور ہوگا اور امیروں کے لیے قانون کچھ اور ہوگا تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ ایسا سماج اپنی حکومت سے ہمیشہ شاکی رہتا ہے اور دل گرفتہ رہتا ہے، اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہے۔ جی ہاں، پہلے تو وہ صدائے احتجاج بلند کرتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے اگر حکومت اس بات پر کان نہیں دھرتی، ان کے احتجاج کو توجہ سے نہیں دیکھتی، ان کے احتجاج کی طرف دھیان نہیں دیتی، تو ایسے لوگ بالآخر حکومت کے خلاف بغاوت پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھے حکومتوں کے تختے لٹتے ہوئے، تاج و تخت گراتے ہوئے دیکھا ہو عوام کو۔ عوام کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر قانون کی بالادستی نہ ہو تو عوام حکومت کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ بس ایک جدلیاتی لبرل ریاست کا فرض ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کرے۔ جدلیاتی لبرل ریاست میں قانون کی بالادستی کو اولویت حاصل ہے اور بنیادی اہمیت حاصل ہے اس کو، کیوں کہ اس کے ذریعے سے سماج بہت ساری مضرتوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے، بہت سارے مسائل سے، بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اور بہت سارے فوائد سے بہرمان ہوتا ہے، اس کو حاصل ہو جاتے ہیں بہت سارے فوائد۔ تو عزیزان محترم، ایک جدلیاتی لبرل ریاست میں کسی فرد کو بغیر جرم کے گرفتار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کسی آدمی کو بغیر جرم کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور سماج کے تمام افراد قطع نظر اپنے ذاتی مقام کے اور قطع نظر ان کی نسل کے اور قطع نظر ان کے عہدہ کے قانون کے سامنے سب کے سب برابر، قانون کی نگاہ میں سب کے سب برابر۔ تو عزیزان محترم، اب آپ کے سامنے ہے ایک جدلیاتی لبرل ریاست کا 6واں فرض، بنیادی حقوق کی فراہمی۔ بنیادی حقوق کی فراہمی، حقوق و فرائض جو ہیں عزیزان محترم، وہ عوامل ہیں جن کی ادائیگی سے ریاست کو بقا حاصل ہوتی ہے، ریاست کو استحکام حاصل ہوتا ہے، ریاست کو تقویت ملتی ہے اور ریاست طاقتور بنتی ہے۔ اگر ریاست کی طرف سے افراد کو بنیادی حقوق نہ دیے جائیں تو ظاہر افراد بھی اپنے فرائض کو پورا نہیں کریں۔ افراد کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اپنے فرائض کو پورا کریں، ہیں جی؟ اور اس طرح ریاست کی بنیادیں منہدم ہو جائیں گی، ریاست کا وجود ختم ہو جائے گا، ریاست قائم دائم نہیں رہ سکے گی۔ تو عزیزان محترم، شہریوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی
ایک جدلیاتی لبرل ریاست کا فرض ہے کہ ان کو بنیادی حقوق فراہم کرے اور اس کی تکمیل ہر حال میں لازم ہے، یعنی کہ مسٹ ہے ایک جدلیاتی لبرل ریاست پر۔ جدلیاتی لبرل ریاست صرف حکومت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یاد رکھیے، محض حکومت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا سب سے بڑا مقصد شہریوں کی فلاح و بہبود ہے، شہریوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، شہریوں کی تکالیف کو دور کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہیں بنیادی حقوق عطا کیے جاتے ہیں، بنیادی حقوق عطا کیے جاتے ہیں جن کا تعین ریاست کے آئین میں کر دیا جاتا ہے۔ ریاست کے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں جب وہ آئین بناتے ہیں تو اس آئین میں فرد کے لیے بنیادی حقوق کا تعین کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ خوشحال زندگی پا کر ملک و قوم کے لیے ایک بہترین شہری ثابت، ایک کامیاب شہری ثابت، ایک اچھا شہری ثابت اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے اور ملک و قوم اس کی کاوشوں سے، اس کی جد و جہد سے اور اس کے کام سے اور اس کی فعالیت سے ترقی کی راہوں پہ آگے آگے بڑھتی چلی جائے۔ عزیزان محترم، اگلا جو فرض ہے ایک جدلیاتی لبرل ریاست کا وہ ہے جان و مال کا تحفظ۔ تو انسان کو اپنی جان اور مال سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جان دی ہے، زندگی عطا کی ہے، ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی جان کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، جی ہاں، اپنی جان کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کا تحفظ کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کا تحفظ کرتے ہیں، ان کی جان کو بچاتے ہیں، جان بڑی عزیز ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر انسان کو اپنا مال عزیز ہوتا ہے۔ کوئی چوری کرنے کے لیے آئے، کوئی ڈاکو ڈکیتی کرنے کے لیے آئے تو انسان اپنے آپ کو جوکھم میں ڈال کر، جان جوکھم میں ڈال کر، تکالیف میں ڈال کر بھی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کو مال اور جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اس لیے ایک جدلیاتی لبرل ریاست کا فرض ہے کہ وہ فرد کے جان و مال کو تحفظ عطا کرے، فرد کے جان و مال کے تحفظ کو مقدم سمجھے، اولویت دے۔ اس مقصد کے لیے جدلیاتی لبرل ریاست فعال پولیس کا انتظام کرتی ہے، پولیس بناتی ہے تاکہ ڈکیتیاں، چوریاں اور یہ جو اس قسم کے کام ہوتے ہیں ان کو تحفظ دیا جا سکے، عوام کو ان سے تحفظ دیا جا سکے، عوام کو ایسے لوگوں سے بچایا جا سکے، عوام کو ایسے شیطان صفت لوگوں سے، گندے لوگوں سے، ڈکیتوں سے، چوروں سے تحفظ دیا جا سکے۔ اور اسی طرح سول انتظامیہ کا بندوبست بھی ایک لبرل ریاست کے فرائض میں شامل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔